بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی کامل غوث زماں قطب دوران شیخ الاسلام حضرت شیخ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور آج میں آپ کے حالات زندگی، آپ کی تبلیغ اور آپ نے جو یہاں وقت گزارا اس کے اوپر خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کی وہ پہلی شخصیت ہیں جو سب سے پہلے اس خطہ کے اندر تشریف لائے۔ آپ لاہور کے قدیم علماء صوفیہ میں سے تھے، ظاہری اور باطنی علوم میں جامع تھے، صاحب سیاحت و کرامت اور خوارق تھے، اور صاحب کشف بزرگ تھے، یعنی آنے والے کے دل کو بھانپ لیتے تھے کہ وہ کس مقصد کے لیے تشریف لایا ہے۔ آپ کو خاندان عالیہ جنیدیہ سے خلافت ملی تھی۔ آپ حضرت یعقوب شاہ زنجانی اور حضرت سید موسیٰ شاہ زنجانی، یہ دونوں آپ کے بھائی تھے، ان کے ہمراہ آپ زنجان سے لاہور تشریف لائے، اور بے پناہ لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ آپ کا خاندان حضرت امام حسین کی نسل سے سادات ہے۔ تیسری صدی میں ایک بزرگ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بغداد سے زنجان آ کر آباد ہوئے۔ ان کا نام گرامی ابو جعفر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ آپ کے دادا جان تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 26 شعبان 347 ہجری میں زنجان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے اور کھیتی باڑی کا پیشہ کرتے تھے، اور آپ کے والد گرامی کے مرشد کریم کا نام حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہی سے آپ نے ظاہری اور باطنی فیض بھی حاصل کیا، وہ آپ کے استاد بھی تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیگر علوم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، اور پھر بالآخر مرشد کی تلاش میں آپ ملک شام دمشق پہنچے، اور یہاں پہ آپ نے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، جو اپنے وقت کی عظیم الشان شخصیت تھے۔ حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی۔ پھر مرشد کریم کے حکم پر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں آپ نے اس جگہ ڈیرا لگایا جہاں پہ آپ کا مزار مبارک ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنے بھائیوں کی بھی مرشد کریم کے حکم پر مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگائی۔ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ان قدیم اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے لاہور میں اسلام کا نور پھیلایا۔ آپ نے کئی سال مرشد کی خدمت میں گزارے، اور اسرار باطنی حاصل کرنے کے لیے بہت سے مجاہدے اور عبادت الہیہ کی۔ آپ نے مرشد کی نگرانی میں کئی چلے بھی کاٹے، اور پھر آپ کی مرشد نے آپ کو ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد جب آپ کندن بن گئے تو پھر آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ لاہور میں جب آپ تشریف لائے تو لاہور میں آپ کی آمد سے کئی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور آپ وہ واحد شخصیت ہیں اس پاک و ہند کے اندر جو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر وارد ہوئے۔ آپ نے لاہور میں کل 44 سال گزارے۔ آخری ایام میں آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی، تو جب بیماری کی وجہ سے آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ کے سب سے زیادہ عقیدت مند رام چندر، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ کی تیمارداری کی سہولتیں آسانی سے میسر آ سکیں۔ آپ نے فرمایا اب میرا وقت آخر ہے، شہر میں جانے کا کیا فائدہ، لیکن رام چندر کے اصرار پر اس کے مکان میں چلے گئے، جو کہ ان دنوں یکی دروازے کے اندرون آبادی میں تھا۔ آپ نے بیماری کے چند جو آخری ایام تھے وہ رام چندر کے گھر میں گزارے، اور بیماری کی حالت میں ہی 19 شعبان 431 عصر کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار علاقہ چا میرا یعنی لاہور کی شمالی سمت میں ہے۔ تاریخ کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری نے پڑھائی جب وہ لاہور میں داخل ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بھائی حضرت سید یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ بالآخر آپ کے وصال کے بعد آپ کو وہیں پہ دفن کیا گیا جہاں پہ آپ اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور یہیں پہ آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا مزار مبارک محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے، اور ہر سال شایان شان طریقے سے وہاں پہ ربیع الاول شریف کے آخری اشرا میں عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بخش و مغفرت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔